افسانہ چوتھی کا جوڑا جو آپ نے پڑھا ہے اس کا یہاں پر ہم تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے سوالات آپ کے سالو ہو جائیں گے، بہت ساری باتیں اب سمجھ بھی پائیں گے۔ افسانے کا تجزیہ یعنی افسانہ چوتھی کا جوڑا کا تجزیہ۔ چوتھی کا جوڑا میں مسلم گھرانے کی لڑکیوں کی شادی بیاہ کے مسائل کو بڑے مؤثر اور فنکارانہ ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں عصمت نے مسلم معاشرے اور تہذیب کے درد و کرب کو بڑے سلیقے سے پیش کیا ہے، کیونکہ مسئلہ صرف ایک گھر یا ایک خاندان کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کے تمام مسلم گھرانے بالخصوص متوسط طبقے کے خاندانوں کا المیہ ہے۔ بقول پروفیسر محمد حسن، چوتھی کا جوڑا بڑے سلیقے سے لکھا ہوا ایک مرثیہ ہے، ایک عظیم تمدن کا مرثیہ جس میں مسلمانوں کے متوسط طبقے کا ایک اہم مسئلہ بڑے خوبصورت تجزیے کے ساتھ منظر عام پر آتا ہے۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا بڑے سلیقے سے لکھا ہوا مرثیہ کس افسانے کو محمد حسن نے بتایا ہے، یا محمد حسن نے افسانہ چوتھی کے بارے میں کون سا جملہ کہا ہے؟ یہ محض ایک لڑکی کی معمولی سی کہانی نہیں بلکہ ایک معاشرے کے درد و کرب کا بیان ہے، اور اس درد و کرب اور اس کی ٹیسوں کے بیان میں جہاں ایک طرف ان ساری تفصیلوں سے کام لیا گیا ہے جو کسی ماحول کی مصوری کا لازمی جز ہے، تو وہیں اس میں بیان کی نفاست، نزاکت اور ایمائیت بھی موجود ہے، یعنی اشارے بھی اس میں ہیں، بہت صاف ستھرے ہیں، بہت الفاظ کا جو کلیکشن یا سلیکٹیو ہے وہ بڑا کام کا ہے، بہت ہی بہترین ہے۔ اس شاہکار افسانے میں کئی کردار ہیں اور سب کے سب اپنی اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ مرکزیت حمیدہ، کبریٰ اور بی اما کو حاصل ہے، یعنی اس افسانے کا مرکزی کردار کبریٰ ہے، حمیدہ اور بی اما ہے۔ کبریٰ جو اب جوان ہی نہیں ہو چکی ہے بلکہ اس کی جوانی ڈھل رہی ہے، ماں باپ کو اس کی شادی کا غم کھائے جا رہا ہے، لیکن کہیں سے کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے، اور آتا بھی تو کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا۔ جہیز کا لالچ اور دولت کی ہوس ارمانوں کا گلا گھونٹ کر کھوکھلے سماج کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس تناؤ بھرے ماحول میں کبریٰ کی ماں جو کبریٰ کے لیے چوتھی کا جوڑا سیتی ہے اور رکھ دیتی ہے، ایسے میں راحت ان سب کے لیے مسرت اور راحت بن کر آتا ہے۔ وہ کبریٰ کا ماموزاد بھائی ہے، بغرض ٹریننگ آیا ہوا ہے۔ خوشیوں بھرے ماحول میں کبریٰ کی ماں سمجھتی ہے کہ گھر بیٹھے داماد مل گیا ہے، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، بیٹی قسمت سنورنے والی ہے، یعنی بیٹی کی قسمت سنورنے والی ہے۔ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر راحت کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کرتی ہے۔ کبریٰ کی بہن حمیدہ بھی خوش ہے، وہ اپنی آپا کے درد و غم کو بخوبی محسوس کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی آپا کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، یعنی شادی ہو جائے، اور وہ دعا مانگتی ہے کہ اللہ، میرے اللہ میاں، اب کہ تو میری آپا کا نصیبہ کھل جائے، میرے اللہ، میں 100 رکعت نفل تیری درگاہ میں پڑھوں گی، مگر اے بسا آرزو کہ خاک شد۔ حمیدہ اس آرزو میں اپنی عصمت بھی گنوا بیٹھتی ہے۔ راحت جو اس کا ماموزاد بھائی ہے، وہ اس کے دامن کو تار تار کر کے چل دیتا ہے، اور وہ سب کچھ برباد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ افسانے کا ثانوی مگر متحرک کردار کبریٰ کے والد کا ہے، جو اس کی شادی کی تمنا لیے ہوئے دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ افسانے کا ثانوی مرکزی کردار متحرک کون ہے، تو ان کے والد ہیں، اور کبریٰ کی ماں یعنی اپنی بیوی کے سر اور بھی ذمہ داریاں چھوڑ جاتے ہیں۔ جس روز راحت اس کے گھر آیا تھا، اس نے سمجھا تھا کہ بیٹی کی شادی کا مسئلہ حل ہو گیا، راحت ضرور کبریٰ کو اپنا لے گا، لیکن وہ اپنی ٹریننگ پوری ہوتے ہی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور کبریٰ کی ماں کی تمام امیدوں اور آرزوؤں پر پانی پھیر جاتا ہے، اور خود اس کی پوری شخصیت ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہے، اور وہ تپ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔
عصمت چغتائی نے جہیز کے مسئلے کو اس افسانے میں شامل کر کے اس کی بدترین شکل کو نمایاں کیا ہے، اور وہ بھی اس خوبی سے کہ اس مسئلے سے وابستہ مسلم معاشرے کے درد و کرب اور اس سے پیدا شدہ ٹیسیں رہ رہ کر قاری کے ذہن کو جھنجھوڑتی ہیں۔ انہوں نے اس سلگتے ہوئے موضوع کو اس لیے تیکھے لہجے میں پیش کیا ہے تاکہ لوگ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں اور اس نوعیت کے مسئلے کو حل کرنے میں ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو سماج کو صحت مند اور خوشگوار بنانے کے لیے جتن کر رہے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ بالواسطہ طور پر تنبیہ اس بات کی بھی کی گئی ہے کہ لالچی لوگوں پر قطع اعتماد نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ذہنی انتشار اور قلبی کرب کا باعث بنتے ہیں۔ فلیش بیک کی تکنیک میں لکھا ہوا یہ افسانہ چوتھی کا جوڑا عصمت کی پہچان بن گیا ہے۔ مکالماتی شکل میں خود کلامی کا انداز لیے ہوئے یہ افسانہ مسلم گھرانوں میں رشتوں کی تلاش اور ہونے والے شوہر کے تصور میں غرق لڑکیوں کے معصوم ارمانوں کی اچھوتی تصویر ہے۔ ان کے لیے آنے والا ہر پیغام نئی امید لاتا ہے، ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ نتیجتاً ارمانوں بھرا چوتھی کا جوڑا تیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کی آب و تاب پر نحوست اپنا سایہ ڈال دیتی۔ المیہ یہ ہے کہ بی اماں جو سینے پرونے اور جہیز سنوارنے میں مہارت رکھتی تھی، بیٹی کا کفن سیتی ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف نے اپنے تحقیقی مقالے میں صحیح لکھا ہے کہ عصمت کا یہ افسانہ بیک وقت عصری سماج کے سلگتے مسئلے کی ترجمانی کرنے کے ساتھ ہی فن افسانہ نگاری کے ان تقاضوں کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو اردو کے معروف افسانوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ اس افسانے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عصمت چھوٹے چھوٹے جملوں کو خوبصورت تشبیہوں اور استعاروں سے سجا کر مختلف کرداروں کی زبان سے اس طرح ادا کرواتی ہیں کہ وہ سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں۔ دراصل یہی عصمت کی فنکارانہ عظمت کی دلیل ہے۔ فنی اعتبار سے کہانی میں بڑا موڑ اس وقت آتا ہے جب راحت پولیس ٹریننگ کی غرض سے آتا ہے۔ اس کی آمد کہانی کے تناؤ کو کم کرتی ہے اور مختلف زاویوں سے کرداروں کو پرکھنے کا موقع مہیا کراتی ہے۔ مثلا بی اماں کو راحت کی شکل میں اپنا ہونے والا داماد نظر آتا ہے، کبرا کو اپنا سہاگ اور حمیدہ کو اطمینان و سکون کی آپا کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ لہذا اس پس منظر میں راحت کو مرکزیت حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ کہانی کا بنیادی موضوع بی اماں کی بڑی بیٹی کبرا کی شادی کا ہے۔ کہانی کا بنیادی موضوع، یہ آپ سے سوال بھی پوچھا جائے گا۔ عصمت کا فنی کمال یہ ہے کہ انہوں نے ثانوی کردار کو مرکزی کردار کی جھلک دی، مگر ابدیت اور پختگی کبرا اور حمیدہ کو دے دی۔ بلندی کی طرف بڑھنے والا کردار اچانک قاری کی نظروں میں گر جاتا ہے اور وہ اپنی بدطینتی اور بد اخلاقی کی وجہ سے عروج کے بجائے زوال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کمینگی، کمظرفی اور محسن کشی سے قاری تلملا اٹھتا ہے اور اس پر لعن طعن شروع کر دیتا ہے، اور اچانک قاری کی ساری ہمدردیاں حمیدہ کے حصے میں آ جاتی ہیں اور اس کی شبیہ ایک زہید، فرض شناس اور فرما بردار بیٹی کے علاوہ ایک ہمدرد اور غمگسار بہن کی بھی بنتی ہے، جو اپنی بڑی بہن کی خوشیوں کی خاطر اپنا سب کچھ نثار کر دیتی ہے۔ البتہ کبرا کا کردار بے حد مؤثر اور دیرپا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عصمت نے اس لازوال کردار کو خلق کرنے کے لیے حمیدہ کے کردار کو قربان کیا ہے۔ پوری کہانی میں کبرا کی تصویر ایک خاموش اور گمسم سی لڑکی کی ہے، جس کی اپنی آرزویں اور خواہشیں سر ابھارنے سے پہلے ہی تھپک تھپک کر سلا دی گئی ہیں۔ وہ جوان ہو گئی مگر اس پر جوبن نہیں آیا، بلکہ وہ جوانی کی امنگوں اور ترنگوں کا منہ بولتا مدفن ہے، جہاں اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی تمناؤں کو دفنا دیا ہے۔ آخرش خود بھی دفن ہو جاتی ہے، اور اس طرح افسانہ طنز میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یہ طنز جو سماج پر ہے، معاشرے پر ہے، رسم و رواج پر ہے، ایک ایسا روپ اختیار کر لیتا ہے کہ جو بھلائے نہیں بھولتا، اور شاید اسی وجہ سے اس افسانے کا ہر کردار اپنے اپنے مقام پر
भरपूर और जानदार है और कारी पर अपनी भरपूर छाप छोड़ जाता है। खूबी यह है कि कहानी बतदरीज आगे बढ़ती हुई अपने अंजाम को पहुंचती है। आगाज और अंजाम को मिलाती हुई कड़ी से कड़ी मिलती चली जाती है और तर्ज इजहार की खूबी यह है कि हर जुज अपने मकाम पर मुनासिब व मौजू है। यही वजह है कि चौथी का जोड़ा बहैसियत एक अफसाना कारी को बेइख्तियार मुतासिर करता है। जुबान व बयान के एतबार से भी ये अफसाना बहुत अहम है। अगर आपने ये पूरा तजज़िया बहुत गौर से और ध्यान से सुना है तो आपको 2-4 सवालों के जवाबात देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला सवाल तो ये है कि इस अफसाने में मुस्लिम घराने की किस तकरीब का मंजर पेश किया गया है। इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इसी तरह से दूसरा सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं कि हमीदा अपनी बहन की शादी की मुराद पूरी होने पर कितनी रकात नफल नमाज की मन्नत मानती है। तीसरा सवाल कि राहत किस ओहदे की ट्रेनिंग की गरज से आता है। चौथा सवाल कि इस अफसाने के 3 अहम किरदारों के नाम लिखिए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।